مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَخُذْ يُرِيدُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا حق عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمداً کثیراً توصیفاً طاہراً للہ الملک القہار ذی الجبار، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله وصدقه النبي الأمين الوكيل المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے مجھے معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک مختار سیدی ذی وقار ناری میں پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ہم گنہگاروں کو کالی کملی میں چھپانے والے آقا جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ملائکہ سے دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھیں اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد المادر جد الکرم حکمتی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ۔ اور سارا انا ساگر ایک کوزے میں بھر آیا، سارا انا ساگر ایک کوزے میں بھر آیا، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ۔ اور تنویر محمد ہے، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، روزہ ہے فقیروں کا کعبہ میرے خواجہ۔ اور جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے وہ اجمیر چلا جائے،
بڑھتا ہے وہاں گر گر صدقہ میرے خواجہ، بے شک بے شک بڑھتا ہے وہاں گر گر صدقہ میرے خواجہ۔ معزز سامعین کرام، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند نبی ایسی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نکل آتا ہے، پورے عالم میں خوشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر کسی خانقاہ والے یا کسی پیر کا عرس ہونا تو پرچار کرنا پڑتا ہے، پوسٹر لگوانے پڑتے ہیں اور اعلانات کروانے پڑتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو ہمارے پیر کا عرس ہے، یہاں پر آ جانا، اس وقت محفل رکھی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چلے آئیں سرزمین اجمیر کے اندر حضور غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کے عرس کی تاریخ کسی کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہو جاتا ہے اور 6 تاریخ آ جاتی ہے، ہر دیوانہ ہر مستانہ، ارے حتیٰ کہ مجھے کہہ لینے دو جسے کلمہ اچھی طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اجمیر جا رہا ہوں، خواجہ کا عرس آنے والا ہے، خواجہ کی چھٹی آنے والی ہے، اور ہر دیوانہ ہر مستانہ یہی کہتا ہوا چلا جاتا ہے کہ آج اجمیر کو جنت کی طرح سجایا گیا، آج سرزمین اجمیر کو ایک دلہن سے بھی زیادہ جگمگا دیا۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہو، اگر اللہ نے اس آنکھوں میں نور الہی دیا ہو تو چلے جاؤ اجمیر کی سرزمین پر اور اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر لے، وہاں پر تو ولی بھی اپنی جوڑیوں کو پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ دربار حضور غریب نواز کی یہ شان ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے نور والی آنکھیں دی ہو، آج ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی پھٹے پرانے لباس میں حضور غریب نواز کے قدموں میں آ جاتا ہے اور جھاڑو دینے لگتا ہے، ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو فقیر ہے، مانگنے والا ہے، لیکن ارے نادان، وہ کوئی عام فقیر نہیں ہے، جسے اس وقت کا اللہ نے جسے ولایت عطا فرمائی وہ وقت کا ولی بن کر آتا۔ بے شک بے شک۔ اور ہم نے تاریخ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ اکبر بھی آیا تھا دلی سے چل کر ننگے پاؤں میرے خواجہ کے دربار میں، وہ دربار ہے، اور یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر اورنگزیب بھی آتا تو وہ بھی اپنے قدموں کو جھکاتے ہوئے، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے آتا۔ یہ دربار حضور غریب نواز کا ہے، ہم نے بڑے بڑوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی آتا ہے ارے یہاں تو بڑی بات ہے کہ ہم عقیدت والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور انہی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول کی عطا سے حضور غریب نواز سرزمین ہندوستان پر آئے اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم اس لیے فخر کرتے ہیں حضور غریب نواز کی ذات پر کہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اور ان کی کرم نوازش سے اللہ نے انہیں اور اس کو ولایت کا وہ مقام عطا فرمایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا فرمایا، اور ہم گنہگاروں کی ہدایت کے لیے سرزمین ہندوستان کے کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار تم عرس میں اس لیے جاتے ہو کہ تمہاری عقیدت ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارے دین کی تبلیغ کرتے تھے، وہ بڑے مبلغ گزرے ہیں اس لیے تم محبت کرتے ہو۔ ارے نادان ذرا دیکھ اجمیر کی سرزمین پر چلا جا، ارے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی میرے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی دربار میں سر جھکاتا ہوا ہم تو اس کے محبت میں اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا ہے
لیکن جن پر کوئی احسان نہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی میرے دربار کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے۔ بے شک بے شک۔ یہ حضور غریب نواز کے دربار کی شان ہے کہ بڑے آئے اور ان کے سر پر، ان کی قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ دربار معین الدین کی شان ہے۔ آئے حضور غریب نواز عطا رسول ہند الولی، تقریباً 65 سال کے قریب، کتابوں میں الگ الگ روایت آتی ہے، یا 51 سال حضور غریب نواز عطا رسول ہند الولی آئے سرزمین ہندوستان میں۔ 40 افراد، آنے والے لوگ 40، حضور غریب نواز کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے وہ 40 لوگ، فقیروں کا ٹولہ اٹھا تھا، اور 40 کے 40 آ گئے۔ اور دیکھیں جب جمال مصطفیٰ اس میں پایا جاتا ہے نا، پھر دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ حضور غریب نواز عطا رسول ہند الولی 40 مریدوں کے ساتھ، آپ کے خلفاء کے ساتھ، آپ سے زمین ہند پر تشریف لے آئے۔ اب میری بات کو غور سے سننا۔ 40 افراد ہندوستان میں آئے اور آ کر دین کی تبلیغ کو لینے کے لیے، اللہ اکبر، جب سرزمین ہندوستان پر حضور غریب نواز عطا رسول ہند الولی سرکار کی تشریف لے آئے نا، اگر آج میرے جیسا چھوٹا سا مسجد کا مولوی اگر اس گاؤں کے کسی بھی گھر میں چلا جائے تو لوگ سامنے سے دعوت کا پیش کرتے ہیں، لیکن چلے آؤ اجمیر کی سرزمین پر، وہاں پر کوئی اپنا نہیں تھا، وہاں پر کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ اگر کسی کا پیر آ جائے تو پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے ان کے استقبال کے لیے، انہیں مہمان کے لیے، ان کے خوش آمدید کے لیے، پورا گھر اکٹھا ہو جاتا ہے، پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے کہ آئے پیر صاحب میرے گھر تشریف لے آئے۔ دوسرا کہتا ہے سرکار آپ میرے گھر آ جائیں، بڑی کرم نوازش ہوگی۔ لیکن مصطفیٰ کا نواسا اجمیر سے زمین پر پہنچا، کوئی وہاں ان کے لیے استقبال کرنے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ آؤ آج میں تمہاری مہمانی کرتا ہوں، آج تم آئے ہو مسافر، میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ ان کے دلوں کے دروازے بھی بند تھے اور ان کے گھر کے دروازے بھی بند تھے۔ سرکار حضور غریب نواز عطا رسول ہند الولی سرکار جب آئے، کوئی بھی ان کا ماننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، نہ کوئی بھائی ہے، نہ وہاں پر حضور غریب نواز کوئی عزت کمانے کے لیے ہندوستان نہیں آئے تھے، نہ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ہندوستان آئے تھے کہ میرا نام ہو جائے گا، میں ہندوستان جاؤں گا تو لوگ مجھے پہچانیں گے۔ نہیں، سرکار اس لیے نہیں آئے تھے کہ نہیں، اس لیے آئے تھے کہ میں تجارت کروں گا اور میں بڑا امیر بن جاؤں گا۔ اس لیے سرکار ہندوستان کی سرزمین پر نہیں آئے تھے کہ لوگ میں وہاں جاؤں گا اور عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، اس لیے نہیں آئے تھے۔ سرکار حضور غریب نواز اس لیے آئے تھے کہ ہم گنہگاروں کو دین کی دعوت دیں گے۔ اس وقت آئے نا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ زمین کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کاروبار کے لیے۔ اگر حضور غریب نواز کو اس ہند پر کوئی چیز لے آئی تو وہ مصطفیٰ کا دین مصطفیٰ تھا، اور وہاں انہیں لے آیا۔ آج میں جمال مصطفیٰ اور کردار حضور غریب نواز چھوٹی سی جھلک میں آپ کو رکھنا چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار، جو کمال اور جو وصف حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دانا، اور وہ کمالات اور وہ جمالات اگر ہندوستان کی سرزمین میں اگر کس میں دیکھنا آئے تو میرے حضور غریب نواز کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو، سرکار کی سیرت ملے۔ ایک جمال والا، تمام نبیوں کا امام ہے، اور جس کے جمال پر اللہ نے ایسی شہرت عطا فرمائی وہ ہندوستان کا شہنشاہ ہے۔ آئے عید کی
نماز کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ حرمین شریفین کی سرزمین ہے، سرکار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے روانہ، اور اس وقت ڈف بجاتے تھے لوگ خوشی کے موقع پہ، اور صدائیں لگاتے تھے خوشیاں کی کہ آج عید کا دن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں یتیم کچھ بچوں کو دیکھا، کچھ خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی آتا کسی کو کچھ دیتا چلا جاتا۔ ایک کونے میں ایک یتیم لڑکا سڑک کے کنارے، راستے کے کنارے اداسی کے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا، اداس تھا، نراش تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نگاہ اس لڑکے پر گئی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو وہ رحمت للعالمین نبی ہے، جب غیروں کے درد کو برداشت نہ ہو سکا تو اپنے کی وہ درد پر کیسے خاموش ہو سکتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد فرمایا کیوں اداس بیٹھے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آج دیکھو تمہاری عمر کے بچے اچھے اور نئے لباس پہن کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بچے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضور سے عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کائنات کے اندر نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ نئے کپڑے کس کو ملتے ہیں؟ جس کا باپ ہو۔ نئے کپڑے کون پہناتا ہے کہ جس کی ماں ہو؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، نہ تو میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، کون مجھے نئے کپڑے لا کر دے گا اور کون مجھے نئے کپڑے پہنائے گا؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے یا رسول اللہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا چل، اب جس کو جو شرف نہ ملا تھا، آج وہ کائنات کا آقا، آج ہم گنہگاروں کو بخشوانے والے سرکار اس یتیم کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑنے کے بعد فرماتے چل اب میرے گھر چل۔ اللہ اکبر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات حسنین کریمین لے گئے، بعض اوقات حتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے۔ البتہ واللہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حجرے عائشہ میں لے گئے اور کہا کہ عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ تو اسے غسل دے، تو اسے نہلائے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے غسل دے، میں اپنی فاطمہ کے گھر ہو کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بچہ بھی کتنا قسمت والا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، حجرے عائشہ سے باہر نکلے اور حجرے فاطمہ میں داخل ہوئے۔ فرمانے لگے شہزادی، ان شہزادوں کے ایک نیا جوڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین کا لباس پہننے کے لیے اس یتیم کو مل رہا ہے، وہ لباس جو تمام نوجوان کے، جنتیوں کے نوجوان کے جو سردار ہیں، اس سردار کا لباس پہننے کو مل رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس لے کر حجرہ عائشہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے میرے شہزادوں کے، جا اب سے تو بھی میرا شہزادہ ہے، جا اس کپڑے کو تو بھی پہن۔ بے شک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اسے نہلاؤ اور میرے شہزادوں کے کپڑے اسے پہنا دیے۔ امام حسنین کریمین کے کپڑے
اس یتیم کو پہنایا گیا۔ پھر جو میرے سرکار نے فرمایا، کیا ارشاد فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تمام کائنات کا امام تیرا باپ بن جائے؟ سبحان اللہ۔ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تمام کائنات کا امام تیرا باپ بن جائے اور تمام کائنات کے مسلمانوں کی ماں تیری ماں بن جائے؟ سبحان اللہ۔ وہ بچہ کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے یتیم ہونے پر فخر کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے ماں باپ کو اس دنیا سے رخصت کر لیا، لیکن آج جو ماں باپ والے ہیں، آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ اپنی قسمت پر روئیں گے کہ کاش کہ اگر ہمارے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوتے تو سرکار جیسے والد مل جاتے اور عائشہ جیسی ہمیں ماں مل جاتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ بچہ اپنے قسمت پر ناز کرتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اب حجرہ عائشہ سے باہر نکلے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور جب بازار کی طرف بڑھنے لگی نا تو جو ڈف بجا رہے تھے بچے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جب وہ رونے لگے نا تو کہا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ افسوس کر رہے ہیں، افسوس کہ ہمارے والدین کیوں زندہ ہے، اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو آج سرکار ہمارے باپ کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آئیں ہندوستان، حضور غریب نواز عطائے رسول، اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو جمال مصطفیٰ ہے وہ کمال غریب نواز کے اندر بھی پایا ہے۔ بے شک سنجر کی سرزمین ہے، سرکار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 6 سال کے قریب یا 5 سال کی عمر شریف ہے، عید کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب مدینہ میں جو دکھنے کو مصطفیٰ کا کردار مل رہا تھا، جو مصطفیٰ کا کمال تھا، جو مصطفیٰ کا جمال تھا، آج سرزمین سنجر کے اندر بھی عید کی نماز کے لیے سرکار غریب نواز نکل رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ۔ اب وہاں پر یتیم بچہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یتیم کو دیکھا میرے سرکار نے، یتیم کے اوپر نظر پڑی نا، ابھی 5 سال کی عمر ہے۔ آج ہمارے بچے 5 سال کے ہو جاتے ہیں، کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کیا دین ہے اور کیا شریعت ہے، کیا طریقت ہے، لیکن عطائے رسول ہند الولی سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 5 سال کی ہے، 5 سال، اور دیکھا کہ یتیم ہے۔ اپنے والد سے فرماتے ہیں، حضور اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی میرے ساتھ لے چلوں۔ کہا کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے لے چلو۔ فرمایا ابا ایسے نہیں، مجھے میری امی نے نہلایا تھا، مجھے بھی میری امی نے نہلایا تھا، نئے کپڑے پہنائے تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسے نئے کپڑے پہناؤں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میری امی نے جس طرح سے مجھے نہلایا تھا اسے بھی اسی طرح سے میری امی نے نہلایا۔ سرکار غریب نواز گھر لے گئے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے، بیٹا معین حسن، آپ کا نام حسن ہے۔ سرکار غریب نواز کے لقب کے بارے میں بتاؤں گا کہ حضور غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے۔ غریب نواز ہم کہتے ہیں نام نہیں ہے، یہ تو ان کا لقب ہے۔ محی الدین اور ایک معین الدین، اور ان سے پیار سے حسن کہتے تھے، بیٹا حسن عید کی نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں والدہ، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹا واپس کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، والدہ میں نے دیکھا کہ ایک یتیم ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اسے کوئی نہلانے والا نہیں ہے، اسے نئے کپڑے پہنانے والا نہیں ہے۔ ماں میرے دل نے کہا کہ اسے بھی نئے کپڑے پہنائے جائیں، اسے بھی غسل کیا جائے، اسے بھی نہلایا جائے۔ ماں میں اسے لے آیا تو برا تو نہیں مانے گی نا۔ اب وہ کیسے مان سکتی ہے کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی شہزادی ہو، کیسے فرما سکتی ہے؟ حضور غریب نواز سے ان کی والدہ فرماتی ہیں، بیٹا حسن کہ
کرتا ہے کہ اس کائنات میں جس کی بیٹی ہوں اس کائنات میں کوئی یتیم روتا ہوا نظر آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جاؤ حضور غریب نواز کی والدہ انہیں لباس انہیں غسل دیتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے جو نئے کپڑے پہنے تھے اتار دیتے ہیں، پرانا لباس پہن لیتے ہیں اور اپنی والدہ سے فرماتے ہیں میری والدہ یہ لباس لیں اور اس یتیم کو پہنا دیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کی یہ سخاوت اور یہ شان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال نے دیکھی، جب سرکار کی عمر شریف 5 سال ہے کہ دیکھ نبی کا نواسا سنجر کی سرزمین پر سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ابھی 5 سال کی عمر ہے اور سخاوت 55 سال کی عمر والی کر رہا ہے، تو جب آگے بڑھے گا تو اس کی شان کیا ہوگی؟ غیب سے آواز آئی کہ اے حسن اب قیامت تک کے لیے کوئی تجھے تیرے نام سے نہیں جانے گا، بلکہ جو میں تجھے دے رہا ہوں وہ نام سے پہچانا جائے گا۔ غیب سے ندا آئے گی، آج سے لوگ تجھے قیامت تک کے لیے غریب نواز کے نام سے یاد فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قیامت تک کے لیے آج ہم اور آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سرکار کا نام جانتے ہیں، سرکار کو حضور غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہو؟ نہیں، جب بھی کسی کی زبان پر آتا ہے تو فرماتے ہیں میں سرکار غریب نواز کا ماننے والا ہوں، میں سرکار غریب نواز کے در پر حاضری دینے کے لیے جاتا ہوں۔ کوئی ان کے نام سے یاد نہیں فرمایا تھا، یہ رب نے لقب عطا فرمایا ہے کہ جا آج سے تجھے قیامت تک کے لیے تجھے غریبوں کا نوازنے والا غریب نواز بنا رہا۔ بے شک سبحان اللہ۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز کو عطائے رسول ہند الولی سرکار کو ہم غریبوں کو نوازنے والا بنا۔ بے شک اور آج بھی وہاں لنگر بٹ رہا ہے میرے سرکار کا، اور کوئی بھی صاحب کرم آ جائے ان کے در پر یہ ہو نہیں سکتا کہ خالی جھولی لے کر چلا جائے۔ حضور غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کی یہ شان یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں سخاوت کا عالم یہ ہے۔ کیسی سخاوت؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک جمال مصطفیٰ ہے تو ہو بہو ایک کمال مصطفیٰ کی بات ہے۔ یہ میرے غریب نواز کی سیرت ہے، اور ایسے تو بے شمارات قصے ہیں اور ایسی بے شمارات باتیں ہیں جو حضور غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ زندگیاں ختم ہو جا سکتی ہے، لیکن سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کی کبھی ذکر اور ان کا تذکرہ ختم نہیں ہو جا سکتا۔ میں اپنی بات جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر چلتا چلوں گے۔ سرکار غریب نواز سرزمین ہندوستان پر آئے، یہاں سے ہماری بات اٹھی، اس بات کو میں مکمل کرتا چلوں۔ 5 سال کے قریب کی عمر ہے میرے غریب نواز کی، سرزمین ہندوستان پر آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے طلب کرنے والا نہیں، دین کی تبلیغ کو شروع کرنے لگے۔ میرے سرکار حضور غریب نواز عطائے رسول ہند الولی اب ایک جگہ پر جا کر انا ساگر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ انا ساگر کے قریب تھوڑی سی دوری پر سرکار حضور غریب نواز وہاں پر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیں اس بات کو بھی، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس تاریخ کو یاد رکھے، تقریباً 850 سال کا عرصہ ہونے کو آیا۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی انا ساگر کے کنارے پر بیٹھ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب آج کی تاریخ لے لی جائے، آج کا دن نوٹ کر لیا جائے، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی جانے والا نہیں تھا، کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ ارے ایک جگہ پر ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی ماننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آج سرزمین ہندوستان پر چلے جائے، میرے غریب نواز کے دربار میں
लाखों की तादाद मिलती हुई नजर आए। बेशक बेशक और ऐसा दरबार है कि ऐसा दरबार है मेरे गरीब नवाज का कि पूरे खानका के अंदर और जहां जहां पर भी अल्लाह वाले आराम फरमाए उन तमाम के फूलों जितने चढ़ते हैं वो तमाम के तमाम फूल एक तरफ और जो मेरे सरकार के दरबार में फूल चढ़ते हैं वो एक तरफ। बेशक बेशक जितने फूल सरकार गरीब नवाज अताए रसूल इंदल वली की बारगाह में चढ़ते हैं वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं चढ़ाए जाते। बेशक एक वक्त ऐसा था अनाथ सागर के किनारे पर सरकार बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चाहने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं। और आज सरजमीन हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते खित्ते में अगर किसी को पूछ लिया जाए कि गरीब नवाज कहाँ किसे जाता है तो वो फौरन कहेगा कि हम गरीबों को नवाजने वाले को गरीब नवाज कहा जाता है। बेशक बेशक गरीब आए हैं तेरे दर पर गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। बेशक हम ऐसे गरीब हैं कि उनका एक टुकड़ा भी मिल जाए तो हमारे लिए काफी हो जाएगा। कि वो वक्त ऐसा था कि कोई उनको पूछने वाला नहीं था, कोई उनका मानने वाला नहीं था। और आज की तारीख कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है, कोई ऐसी बाजार नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर मेरे सरकार को न जानता है। सब जानते हैं और सब मानते हैं। क्यों? उन्होंने एक काम किया था, आज हमें भी वो काम करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था और आज उनका चर्चा क्यों हो रहा है। बस आखिरी बात ये बताता चलूं कि सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली ने मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाया था, इसलिए आज उनका चर्चा हो रहा है। आज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपने किरदार के अंदर पहन लिया था, आज इसलिए दुनिया उन्हें याद कर रही है। अगर आज हम भी सरकार गरीब नवाज की एक तजल्ली के बराबर भी अगर हम अमल करने लगे ना तो दुनिया हमारे कदमों में आ जाए। सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, ये वो दर है कि कोई मांगने वाला तो आए, वो साहिब करम है, वो देने के लिए ही बैठे। सरकार हुजूर गरीब नवाज का दर ऐसा दर है कि वहाँ पर कोई भी मांगता खाली हाथ नहीं जाता है। हमें बस करना क्या होगा कि हमें अपने अकाबिरीन की सीरत को अपनाना। वो क्यों नहीं डरते? रब ने फरमाया जो मेरे हैं वो मेरे अलावा किसी से नहीं डरते। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह वालों को न किसी बात का खौफ है न किसी बात का गम। ये चीज़ें और ये आयत कलीमा हमारे लिए ही थी, लेकिन आज हम दुनियादार के खौफ से और डर से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे दिल में अगर सिर्फ वहदहु ला शरीक का खौफ आ जाए नहीं तो दुनिया हमसे डर रही है। दुनिया का खौफ हमारे अंदर आ गया, इसलिए आज दुनिया से हम डर रहे हैं। अगर हमारे दिलों में रब का डर आ जाएगा ना तो दुनिया हमसे डरती है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में आपको सुनने में जो खता हुई है अल्लाह तबारक व तआला सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से खताओं को माफ़ अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने अकाबिरीन और अपने बुजुर्गों की सीरतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों में भी इश्क़ गरीब नवाज वाली नस्लें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।